اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم خیار شرط کی بحث مکمل کرائے اور صاحب ہدایہ نے جو خیار شرط کے بارے میں احکامات تھے شریعت کے ان کو بڑا تفصیل سے بیان کیا، اور جو ائمہ کے اختلافات اور دلائل تھے ان کو بھی ہم نے خیار شرط کی بحث کے اندر کافی دیکھ لیا۔ اب ہے خیار رؤیت۔ تو خیار رؤیت کے لیے ہم آگے چل کے جو یہ ساری بحث ہوگی کچھ ذرا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ خیار رؤیت اور خیار شرط کے اندر کچھ کامنالٹیز بھی ہیں اور کچھ ان کو آپس میں فرق سے بھی دیکھا جاتا ہے۔ کہ خیار شرط بنیادی طور پر ایسا خیار ہوتا ہے کہ جو الگ سے فریقین کو آپس میں ذکر کرنا پڑتا ہے عقد سے پہلے یعنی جو بھی فریق اپنے لیے کانٹریکٹ اگر عقد کیا، ابھی یہ میں نے آپ کو بیچی، اس نے کہا میں نے خریدی، اور کسی نے کسی شرط کا ذکر نہیں کیا تو اس کو وہ خیار شرط حاصل نہیں ہوگا۔ خیار شرط کے لیے فریقین کو سب سے پہلے ان کو یہ باقاعدہ ذکر کرنا پڑتا ہے بول کر کہ جناب میں یہ اختیار رکھتا ہوں کہ 3 دن کے اندر میں اس کو چاہوں گا تو رکھوں گا اور چاہوں گا تو میں اس کو واپس کر دوں گا۔ یہ بول کے کرنا پڑتا ہے، جبکہ خیار رؤیت اس کے لیے بولنا نہیں پڑتا۔ یہ انسان کو عقد کے اندر اور وہ عقد کیا ہوگا؟ وہ عقد تب ہوتا ہے خیار رؤیت، کیونکہ رؤیت کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، تو یہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ نے کوئی چیز ابھی دیکھی نہ ہو، تو یہ بلٹ ان ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خریدار کو اس بات کا حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ چیز کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کرے کہ آیا وہ چیز کو لے گا یا نہیں لے گا۔ تو یہ بنیادی طور پر ایک فرق ہے خیار شرط اور خیار رؤیت کے اندر۔ جو ان کے اندر کامنالٹیز ہیں، مشترک ہیں، وہ یہ ہیں کہ جو چیزیں خیار شرط کو باطل کر دیتی ہیں بالکل وہی چیزیں خیار رؤیت کو بھی باطل کر دیتی ہیں۔ تو یعنی مبطل خیار دونوں کا سیم ہے۔ جس طرح اب یہاں پر صاحب ہدایہ جو آگے چل کے ڈسکس کریں گے وہ کہتے ہیں کہ خیار شرط کو جو ہے 5 چیزیں باطل کر دیتی ہیں۔ ایک تو اجازت، یعنی جب وہ کہہ دے کہ جی میں نے خرید لیا تو خیار شرط باطل۔ تو کہتے ہیں کہ خیار جب یہ مشتری کہہ دے گا ٹھیک ہے جی میں نے خرید لیا دیکھنے کے بعد، تو اس سے بھی خیار رؤیت کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ چیز عیب دار ہو جائے اس کے اندر بھی خیار رؤیت باطل ہو جائے گا۔ تصرف کر بیٹھا خیار رؤیت باطل ہو جائے گا، اور جو چیز مقصود ہوتی ہے اس کو بھی دیکھ لینے سے خیار رؤیت باطل ہو جائے گا، اور اگر جس نے اپنے لیے خیار رؤیت رکھا تھا وہ بندہ ہی مر جائے اس کی موت سے بھی اس کا خیار کیا ہو جاتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ 5 چیزیں ہیں جو خیار شرط کو باطل کرتی ہیں، تو یہی 5 چیزیں خیار رؤیت کو بھی باطل کر دے گی۔ تو یہ بنیادی طور کے اوپر ہمارے پاس جو خیار شرط کو جو چیزیں باطل کرتی ہیں وہی خیار رؤیت کو بھی باطل کر دیں گی۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر کچھ تعارفی گفتگو جو خیار رؤیت کے بارے میں ہے۔ اب ذرا چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ صاحب ہدایہ نے خیار رؤیت سے متعلق کیا بات کہی۔ باب خیار رؤیت وَمَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ وَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا رَآهُ۔ اب وہ کہتے ہیں جس شخص نے کوئی چیز خریدی اور اس نے اس کو دیکھا بھی نہیں تھا تو بیع یہ جائز ہو جائے گی، اور خریدار کے لیے اختیار ہوگا اذا رآہ، جب وہ اس کو دیکھے۔ کس بات کا اختیار ہوگا؟ کہ ان شاء اخذہ بجمیع الثمن، اگر چاہے تو وہ جو بات ثمن ان کے درمیان طے ہوا تھا اس مکمل ثمن کے بدلے وہ اس کو رکھ لے، وَإِن شَاءَ رَدَّهُ، اور اگر چاہے تو اس کو واپس لوٹا دے۔ یعنی وہ تردید الصفقہ نہیں کر سکتا، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تفریق صفقہ نہیں کر سکتا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں آدھی چیز خریدتا ہوں یا آدھے ثمن کے بدلے میں آدھی چیز، نہیں، یا تو پورا ثمن جو طے ہوا تھا اس کے بدلے میں لے لے گا یا وہ پھر اس کو چھوڑ دے گا۔ اس کو تفرق صفقہ کی اجازت یا تفریق صفقہ کی اجازت جو ہے وہ اسے نہیں ہوگی۔ وقال الشافعی، اور امام شافعی یہاں پر کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ لا یصح العقد اصلا لان المبیع مجہول۔ ان کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں چونکہ مبیع مجہول ہے اس وجہ سے یہ عقد سرے سے صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں مجہول ہے؟ وہ کہتے ہیں اس نے چیز کو دیکھا ہی نہیں، جب چیز دیکھی ہی نہیں تو مبیع تو مجہول ہو گئی اور غرر پایا گیا، اور یہ جو غرر ہے جب عقود کے اندر آ جاتا ہے تو اس وجہ سے وہ عقد کو کیا کر دے گی؟ باطل کر دے گی۔ عقد ان کے نزدیک یہ باطل ہے، یہ عقد صحیح نہیں ہے۔ ولنا، اب احناف کی دلیل کیا ہے؟ صاحب ہدایہ کہتے ہیں ہماری دلیل ہے قولہ صلی اللہ علیہ وسلم من اشترى شیئا لم یرہ فلہ الخیار اذا رآہ۔ وہ کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس نے کوئی چیز ایسی چیز خریدی جس کو اس نے نہیں دیکھا، اور جب وہ اس کو دیکھ لے گا تو اس کو خیار حاصل ہوگا، چاہے تو خرید لے چاہے تو اس کو واپس کر دے۔
وَلِأَنَّ الْجِهَالَةَ، اب یہاں پر جو دلیل عقلی امام شافعی نے دی تھی اور وہ یہ تھی کہ مبی مجہول ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وَلِأَنَّ الْجِهَالَةَ بِعَدْمِ الرُّؤْيَةِ لَا تُفْضِي إِلَى الْمُلَازَعَةِ، وہ کہتے ہیں امام صاحب مبی کے اندر جو جہالت ہوتی ہے وہ جہالت اور وہ غرر ہم کہتے ہیں کہ مفضی الی النزاع ہوتا ہے کہ جو وہ غرر یا وہ جھگڑا جہالت مبی، وہ کہتے ہیں امام صاحب وہ جہالت مبی کے اندر جو پائی جائے عقد کو متاثر کرتی ہے، فاسد یا باطل کرتی ہے، جو مفضی الی النزاع ہو، جو جھگڑے کا سبب بنتی ہو، تو امام صاحب اس جگہ کے اوپر یہ پرابلم نہیں کریٹ کرے گی جھگڑے کا فریقین کے درمیان۔ کیوں؟ اس لیے کہ بائع نے تو اس کے سامنے اوصاف بیان کر دیے کہ بھئی میں آپ کو یہ چیز بیان کر رہا ہوں، اس کی یہ کوالٹی ہے، اور خریدار نے اس کو دیکھا نہیں لیکن اس کو پتہ چل گیا کہ میں کیا خرید رہا ہوں، تو وہ خیار کے ساتھ اس چیز کو خرید رہا ہے۔ تو جب خیار کے ساتھ خرید رہا ہے کہ میں دیکھ کے فیصلہ کروں گا، تو بائع کو جب بائع نے اجازت دے دی خیار کی، تو پھر جب وہ خیار کے بعد اس کو لوٹائے گا یا لے گا تو جھگڑا کس بات کا؟ تو اس میں یہ تو ایسا خیار ہے یا یہ ایسی جہالت ہے جو مفضی الی النزاع نہیں ہے، لہذا یہ آپ کا کہنا کہ یہ مفضی الی النزاع ہے، اس وجہ سے بیع صحیح نہیں ہے، تو ہم اس کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر عدم رویت یہ ایک ایسی جہالت ہے کہ لا تفضی الی المنازع، یہ جو منازعت کی طرف نہیں لے کے جاتی، لأنہ لو لم یوافق ہو یردہ، کہ جب وہ اس کو اپنے موافق نہیں پائے گا تو وہ اس کو لوٹا دے گا۔ فصار کا جہالت الوصف فی المعین المشار الیہ، تو یہ بالکل ایسے ہو جائے گا جس طرح کی کوئی چیز مشار الیہ ہو اور اس کو سامنے پڑی ہو اور اس کو کہنا بھی معائنہ کر لے سامنے والی چیز کا، میں تمہیں یہ بیچ رہا ہوں، تو اب گندم کا ڈھیر پڑا ہو، بندہ اشارہ کر کے کہے مشار الیہ بنا کر کہ یہ مبی میں تمہیں گندم بیچ رہا ہوں، تو کہتے ہیں وہ اس کو یوں دیکھے گا، تو جیسے دیکھے گا تو جہالت تو ختم، جہالت ختم ہو گئی۔ تو لہٰذا وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ بیع جائز ہے، یہ ہم بات پر آئے تھے بیع جزاف میں پیچھے اندازے کی بیع میں، تو وہاں پر دیکھ کے بھی وہ بیع جائز ہو جاتی ہے۔ تو بالکل یہاں پر بھی وہی بات آئے گی کہ جناب یہ مشار الیہ کی طرح ہے کہ جب اس کے سامنے اوصاف کی بات کر دی گئی، چیز کو جب دیکھ لے گا بعد میں تو اس کو خیال حاصل ہوگا، اسی وجہ سے یہ کیا ہے، بیع جائز ہے۔ وَقَذَا اِذَا قَالَ رَضِيتُ، وہ کہتے ہیں بالکل ہم یہی کہیں گے کہ یہ بیع جائز ہوگی اور اس کو یہ خیار حاصل ہوگا مشتری کو کہ جب اس نے دیکھنے سے پہلے کہا تھا رضیتو، اس نے کیا کہا تھا، رضیتو، دیکھنے سے پہلے، رویت سے پہلے اس نے یہ بات کہی تھی، تو کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، ثم رآہ، رضیتو اس نے پہلے بول دیا لیکن پھر اس نے کہا جی، پھر اس نے دیکھا، لہو، ابھی بھی احناف کہتے ہیں کہ اس کے لیے جائز ہے کہ ان یردہ، کہ وہ اس کو کیا کر سکتا ہے، لوٹا سکتا ہے، حالانکہ اس نے پہلے کہہ دیا رضیتو، اب تو اس کا خیار ساکت ہو جانا چاہیے تھا، لیکن احناف کیا کہتے ہیں کہ خیار ساکت نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ احناف دلیل دیتے ہیں، وہ کہتا ہے لأن الخیار معلق بالرؤیا، لأن الخیار، کیونکہ حدیث پاک میں جو سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس نے دیکھا نہ ہو تو اس کو اختیار ہے، تو خیار معلق ہو گیا رؤیت پر، تو وہ کہتے ہیں جو چیز معلق ہے رؤیت پر وہ رؤیت سے پہلے ثابت نہیں ہو سکتی، رؤیت سے پہلے ثابت نہیں ہو سکتی۔ سرکار نے فرمایا جس نے نہیں دیکھا، دیکھنے کے بعد اس کو اختیار ہوگا، اس کا مطلب ہے دیکھنے سے پہلے اختیار نہیں ہے، تو خیار ثابت ہی رؤیت سے بعد ہو رہا ہے۔ تو اب ہم یوں کر لیتے ہیں، اگر ٹائم لائن بنائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو رؤیت ہے اس سے پہلے خیار ثابت نہیں اور خیار ثابت ہوگا رؤیت کے بعد۔ جب ایک خیار ثابت ہی رؤیت کے بعد ہو رہا ہے تو اس کو آپ رؤیت سے قبل ساکت کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اس نے ردی تو کہہ دیا ساکت کر دو، او بھائی ردی تو بولا لیکن اس کا خیار اس وقت ثابت ہی نہیں تھا، تو اس جو چیز پہلے ثابت ہی نہیں تو وہ ساکت کیسے ہو سکتی ہے؟ کلیئر؟ تو احناف کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ لأن الخيار معلق بالرؤيا، بے خیار تو معلق ہے رؤیت کے ساتھ، لما رویناہ، اس حدیث کی وجہ سے کہ جو کہ ہم نے
فلا یثبت قبلہا، فلا یثبت قبلہا، تو وہ رویت سے پہلے وہ خیار ثابت ہی نہیں ہوتا. تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جناب وہ پہلے ساکت ہی نہیں ہوگا. تو یہ اس اعتراض کا جواب دے دیا گیا. وحق الفسخ بحکم، اب وہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں پر آپ کے اوپر ایک اعتراض بھی بنتا ہے. وہ اعتراض یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے کہا کہ ایک ہے اجازت دینے کا حق، اجازت دینے کا اختیار، اور ایک ہے فسخ کرنے کا اختیار. ٹھیک ہے، آپ ایک اختیار کی اجازت دے رہے ہیں اور ایک کو کہہ رہے ہیں کہ یہ خیار حاصل ہی نہیں قبل رویت. آپ کہتے ہیں کہ قبل رویت اگر اس نے جائز قرار دے دیا تو ہم اس کو یہ مانیں گے نہیں، ہم اس کا یہ خیار اجازت قبل رویت نہیں مانیں گے. بھلے وہ کہتا تھے میں جی ردی، تو آپ پھر بھی اس کو بعد میں اختیار دے رہے ہو. لیکن اگر وہ دیکھنے سے پہلے پہلے خیار رویت استعمال کرتے ہوئے دیکھنے سے پہلے پہلے کہہ دے جی میں نے فسخ کیا، آپ اس کو یہ اختیار دے رہے ہو، تو پھر چاہیے تھا آپ کو کہ یہ خیار بھی اس کو نہ دیں، جو کہ خیار حاصل ہو رہا ہے رویت کے بعد. تو رویت سے پہلے فسخ کا اختیار آپ اس کو دے رہے ہو، تو پھر آپ دونوں کے دونوں خیار نہ دو. اس کا جواب یہاں پر دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں حق الفسخ بحکم حکم انہ عقد غیر لازم لا بمقتضی الحدیث. اس کا جواب دیا کہ جناب آپ کا یہ اعتراض تب بجا بنتا کہ اگر ہم فسخ کا اختیار بھی حدیث کی بنیاد پر دیتے، فسخ کا اختیار حدیث کی بنیاد پر دیتے تو پھر آپ کی بات ٹھیک تھی. جناب ہم فسخ کا اختیار حدیث کی بنیاد پر تو دے ہی نہیں رہے، لا بمقتضی الحدیث، یہ حدیث کے تقاضے کی بنیاد پر نہیں دے رہے فسخ کا اختیار. کس بنیاد پہ دے رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ جب اس نے خیار اس کو حاصل تھا اور اس خیار کے ساتھ اس نے عقد کیا، تو خیار کے ساتھ جو عقد ہوتا ہے وہ عقد غیر لازم ہوتا ہے. خیار کے ساتھ جو عقد ہوتا ہے عقد غیر لازم ہوتا ہے، اور عقد غیر لازم کے اندر اس کو فسخ کا حق ویسے ہی حاصل ہوتا ہے. عقد غیر لازم کے اندر فسخ کا حق اس کو تو ویسے ہی حاصل ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کو فسخ کا حق ہے. آپ کا اعتراض بجا بنتا ہی نہیں کہ ہم جی رویت سے قبل جب اجازت کے خیار کو ہم جائز نہیں مان رہے تو فسخ کے اختیار کو بھی جائز نہ مانیں. تو بھئی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، ہم تو یہ حدیث کی بنیاد پر فسخ کا حق جواز مان ہی نہیں رہے. یہ تو اس کو اس وجہ سے حاصل ہے کہ یہ عقد غیر لازم ہے، اور عقد غیر لازم کے اندر فسخ کا حق فریق کو حاصل ہوتا ہے. وَلِأَنَّ الرِّضَا بِالشَّيْءِ، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں ایک اور بھی جواب ہے، کہتے ہیں دیکھیں وَلِأَنَّ الرِّضَا بِالشَّيْءِ قبل العلم بأوصافه لا يتحقق. جو اس نے کہا تھا ردیتو، اس نے ردیتو کس لیے کہا تھا؟ اس نے کہا تھا اچھا بھائی وہ اوصاف جو آپ نے چیز کے بیان کیے اگر تو وہ چیز ان اوصاف کے ساتھ ہے تو بھائی ردیتو، لیکن جب اس نے دیکھا تو کیا ہوا؟ لا يتحقق، وہ اوصاف اس کے اندر متحقق ہی نہیں، تو فلا يعتبر قوله ردیتو، تو یہی کہا جائے گا اس نے جو پہلے ردیتو کہا تھا اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں، کیونکہ اوصاف ہی نہیں پائے گئے. بخلاف قولہ رددتو، لیکن اگر اس نے دیکھنے سے پہلے رددتو کہہ دیا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. کیوں ٹھیک ہو جائے گا؟ حالانکہ رویت تو بعد میں ہوئی. کہتے ہیں اس وجہ سے ہوئی کہ جب عقد غیر لازم تھا تو رددتو کہنے سے اس کا عقد کیا ہو جائے گا؟ رد ہو جائے گا، فسخ ہو جائے گا، تو اس کو یہ اختیار حاصل ہے. قال، اب ایک اور مسئلے کی طرف، وَمَن بَاعَ مَا لَمْ يَرَهُ، پہلے بات ہو رہی تھی خریدار نے خریدا، اب بات آ رہی ہے بائع کی. قال وَمَن بَاعَ مَا لَمْ يَرَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ، کہ اگر کسی شخص نے کوئی ایسی چیز بیچی جو اس نے دیکھی نہیں تھی، چیز اسی کی ہے، مالک ہے، اس کی ملکیت میں بھی ہے، لیکن اس نے اسے دیکھا نہیں. کسی دوست نے کہا جی یار میں نے تجھے فلاں چیز تحفے میں دی، یا ایک آدمی کو کوئی چیز وراثت میں ملی، لیکن اس نے وہ چیز ابھی دیکھی نہیں، اور دیکھے بغیر اس نے کسی اور کو بیچ دیا، اور بیچنے کے بعد اب اس کو چیز دکھائی دی. اب اگر اس کا من بدلنے لگا ہے کہ میں نہ بیچوں اور خیار رویت استعمال کر لوں، تو کیا میں دیکھ کر یہ کہہ سکتا ہوں نہیں یار میں نے تو دیکھی نہیں تھی کہ میں کیا چیز بیچ رہا ہوں، مجھے تو نہیں بیچنی چاہیے، میں نہیں بیچتا؟ تو کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں فلا خیار لہو، اس کا کوئی خیار نہیں ہوگا. وکان ابو حنیفہ یقول اولا لہ الخیار،
امام صاحب سے پہلا قول تو یہ مروی ہے کہ پہلے انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ جناب اس کے لیے خیار ہوگا، اعتبارا بخیار العیب و خیار الشرط. امام صاحب نے اس کو قیاس کیا تھا خیار عیب کے اوپر اور خیار شرط کے اوپر. امام صاحب فرماتے تھے کہ دونوں کے دونوں جب صحیح ہوتے ہیں تو یہ خیار بھی صحیح ہوگا، اسی کے اوپر ان کو قیاس کیا تھا. اور یہ کیوں کیا تھا انہوں نے خیار بائے کے لیے؟ وہذا یعنی خیار بائے لأن لزوم العقد بتمام الرضا. امام صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں جو بھی عقد لازم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مکمل رضامندی کے ساتھ فریقین کی طرف سے. بائے زوال ملک پہ راضی ہو جاتا ہے مبی کے اوپر سے، کہتا ہے چلو بھئی میں اس مبی کی ملکیت سے زائل کرنے کا، اپنی ملکیت زائل کرنے پر راضی ہوں، لہٰذا یہ میں بھئی ملکیت میں دیتا ہوں مشتری کی. اور مشتری ثبوت ملکیت علی المبی کے اوپر راضی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ چلو جی میں مبی کے اوپر اپنی ملکیت ثابت کرتا ہوں. جب وہ دونوں جانب سے زوال اور ثبوت کے اوپر رضامندی پائی جاتی ہے تب ہم کہتے ہیں کہ یہ لزوم عقد ہے. تب ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ لزوم عقد ہے. لأن لزوم العقد بتمام الرضا زوالا و ثبوتا. زوالا کس کی طرف ہوگا؟ بائے کی طرف. اور وہ ثبوتاً کس کی طرف ہے؟ اشارہ یہ مشتری کی طرف ہے کہ وہ اپنی ملکیت کا ثبوت. ولا یتحقق ذلک، اور یہ تو متحقق ہی نہیں ہو رہا یہاں پر، کیونکہ اس نے ابھی چیز دیکھی نہیں. بائے نے جب اپنی چیز ابھی دیکھی نہیں تو رضامندی کیسی اس کی؟ ذالک لا یتحقق ذالک الا بالعلم باوصاف المبی، جب تک کہ وہ مبی کے اوصاف کے بارے میں جانے گا نہیں. اور مبی کے اوصاف کو پتہ کیسے چلے گا؟ وہ کہتے ہیں ذالک بالرؤیا، وہ تو چیز کو دیکھنے کے پاس پتہ چلے گا. تو جب اس نے چیز کو دیکھا ہی نہیں، اس بائے اپنے مبی کی ملکیت کے اوپر زائل ہونے پر راضی نہیں، تو عقد لازم ہی نہ ہوا. جب عقد لازم نہ ہوا تو بائے کو تو خیار حاصل ہوگا کہ وہ چاہے تو رد کر دے. یہ امام صاحب کا پہلا قول ہے، اس کی پہلی دلیل ہے. فلم یکن البائع راضیا بالزوال، تو دیکھنے کے بعد اگر بائع زوال کے اوپر راضی نہیں ہوتا تو پھر وہ کیسے اس کو اجازت دے کے لیا جائے؟ یہ خیار اس کو حاصل رہے گا. یہ کس کا موقف کی دلیل ہے؟ یہ امام صاحب کے پہلے موقف کی دلیل ہے. ووجہ القول المرجوع الیہ، بعد میں امام صاحب نے اس قول سے رجوع کر لیا. اور وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں انہ معلق بالشرع لما روینا، کہ جو حدیث ہم نے روایت کی تھی پیچھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پر دیکھیں تو من اشترى شیئا، وہ کہتے ہیں یہ خیار رؤیت ہے ہی صرف مشتری کو حاصل، بائے کو تو یہ حاصل ہی نہیں ہے. جب بائے کو یہ حاصل ہی نہیں ہے فلا یثبت دونہ، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بغیر یہ ثابت ہی نہیں ہوگا، لہذا یہ بائے کے لیے ثابت نہیں ہوگا. اچھا، اس بات کو صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ یہ امام صاحب کا جو دوسرا قول ہے کہ یہ بائے کے لیے نہیں ہے، اس کی تائید ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے. اور وہ حدیث کیا ہے؟ اب یہاں پر امام صاحب دلیل نقلی لاتے ہیں. پہلے دلیل عقلی دی، اب اس قول کے اوپر وہ دلیل نقلی لے کر آ رہے ہیں. اور یہ اجماع سکوتی ہے. اور یہ اجماع سکوتی، دیکھیں اجماع کی دو قسمیں ہیں. ان میں سے ایک اجماع، جو اجماع کی ویسے بہت ساری قسمیں ہیں، اجماع سکوتی بھی ہے. اجماع سکوتی یہ ہے کہ کسی صحابی نے کوئی فیصلہ کیا یا کوئی بات کہی اور باقی صحابہ خاموش رہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اجماع صحابہ کا اجماع سکوتی ہے، کہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو کوئی نہ کوئی صحابی بول اٹھتا. جس طرح الائمۃ من قریش، حضرت سیدنا صدیق اکبر جب خلافت ہو رہی تھی اور کہ جب پہلا نام پیش کیا گیا کہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا تھا کہ میں عمر کا نام پیش کرتا ہوں خلافت کے لیے، تو حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ لوگ تو پلٹیں گے، تو فوراً حضرت عمر نے حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھا کر بیعت کر لی تھی کہ میں حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. تو سارے کے سارے صحابہ، کیونکہ جب پہلے تو جھگڑ رہے تھے، پیالوں کے اندر صحابہ نے قسمیں کھا لی تھیں، انصار نے مہاجرین نے خون کے پیالے بھر بھر کے کہ جناب قسمیں کھاتے ہیں کہ یہ خلافت، انصار نے کہا ہم سے باہر نہیں جائے گی اور مہاجرین نے کہا کہ ہم سے باہر نہیں جائے گی. تو پھر حضرت ابو بکر صدیق جب پہنچے تو آپ نے فرمایا الائمۃ من قریش، سارے خاموش ہو گئے، کسی نے کوئی بات نہ کہی. اجماع سکوتی ہو گیا کہ بات ٹھیک ہے بھائی. تو یہاں پر یہ جو بات کہی جا رہی ہے، یہ جو حدیث پیش کر رہے ہیں صاحب ہدایہ، وہ کہتے ہیں یہ اجماع سکوتی ہے، صحابہ کا اجماع ہے اور کوئی چھوٹا اجماع نہیں ہے. وہ کہتے ہیں رویہ، اور یہ بات مروی ہے کہ ان عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باع اردن بالبصرۃ من طلحہ ابن عبید اللہ، کہ حضرت عثمان ابن عفان نے
ایک زمین کا ٹکڑا بیچا تھا بصرہ کے اندر، ان کی زمین تھی، اور کس کو بیچا؟ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کو. فقیل لطلحہ، تو کسی نے حضرت سیدنا طلحہ سے کہا ہوگا، ان سے کہا گیا انک قد غبنت، بھائی آپ نے تو جناب بڑا گھاٹے کا سودا کیا. فقال للخيار، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرے لیے تو خیار ہوگا کیونکہ میں نے تو بن دیکھے دی ہے. لانی اشتريت ما لم ارى، کیونکہ میں نے تو وہ چیز خریدی جو میں نے ابھی دیکھی ہی نہیں، تو مجھے خیار ہوگا بھائی دیکھوں گا، زمین پسند آئی تو رکھوں گا، نہیں پسند آئی تو واپس کر دوں گا. وکیل علیہ عثمان، اور کسی نے حضرت سید عثمان سے بھی کہا ہوگا، ان سے بھی کہا گیا کہ انک قد غبنت، بھائی آپ نے تو خسارے کا سودا کیا بیچ کر اتنی قیمت پر. فقال لی الخيار لانی بعت ما لم ارى، کیونکہ میں نے وہ چیز بیچی جو میں نے دیکھی ہی نہیں. فحکما بینہما، جب معاملہ جھگڑے پر آیا تو فحکما، تو دونوں نے حکم بنایا، فیصلہ کرنے کے لیے جج بنایا اپنے درمیان جبیر ابن مطعم، جو جبیر ابن مطعم، حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اپنا فیصل بنایا، جج بنایا. فقضا بالخيار لطلحہ، انہوں نے فیصلہ دیا کہ حضرت عثمان کا خیار نہیں ہوگا، کس کا خیار ہوگا؟ حضرت سیدنا طلحہ کا خیار ہوگا. تو وکیل، اچھا، وقان ذالک بمحضر من الصحابہ، اور یہ تمام صحابہ کی موجودگی میں یہ بات کہی گئی اور کسی نے کوئی بات نہیں کی، ایون حضرت سیدنا عثمان بن عفان نے بھی اعتراض نہیں کیا. خاموشی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے تمام صحابہ اس بات سے آگاہ تھے کہ یہ خیار صرف مشتری کا ہے، بائع کا خیار نہیں ہے. تو یہ صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو اختیار ہے بنیادی طور پر یہ صرف مشتری کا ہے، بائع کا ہے نہیں ہے. اسی وجہ سے صاحب ہدایہ نے جو مین متن جو قدوری کا ہے اس کو ذکر کر کے یہ کہا کہ فلا خیار لہو، کہ بائع کو اس بات کا اختیار حاصل نہیں ہوگا. ثم خیار رؤیت غیر موقتا، اچھا یہاں پر یہ جو ہے یہ ثم خیار رؤیت غیر موقتا، یہ بنیادی طور پر میں جیسے بتایا نا کہ خیار شرط خیار رؤیت کے ساتھ فرق ہے. جو پہلا فرق ہے خیار رؤیت کا خیار شرط کے ساتھ وہ پیچھے بیان کرائے، اور وہ یہ تھا کہ ھذا لأن لزوم العقد، یہ جو ہے بنیادی طور پر فرق ہے پہلا خیار شرط اور خیار رؤیت کے درمیان. کیونکہ خیار شرط جو ہوتا ہے وہ ایک طرف ایک پارٹی کو حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر کہا کہ بھئی تمام رضا، زوال ملک وغیرہ وغیرہ. اور یہاں دوسرا جو فرق ہے وہ اب بیان کر رہے ہیں خیار شرط کے ساتھ کہ ثم خیار رؤیت غیر موقتا، کہتے ہیں جناب خیار شرط جو ہوتا ہے وہ تھا، آپ نے کہا تھا 3 اور 3 سے کم دنوں کے اندر، صاحبین نے کہا تھا 3 سے زیادہ دنوں میں بھی ہو سکتا ہے اور کوئی مدت اس کے اندر مقرر نہیں ہوگی. تو لیکن پھر بھی وہاں پر ایک اختلاف تھا کہ بھی 3 دن کا ہوگا، اور مفتبہی قول بھی 3 دن کا تھا. تو کہتے ہیں خیار رؤیت یہ غیر موقت ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہوتے. بل یبقى الی ان یوجد ما یبطلہ، بلکہ یہ کیا ہوگا تب تک باقی رہے گا جب تک کہ وہ چیز نہ آ جائے جو اس خیار کو کیا کرتی ہے، باطل کرتی ہے. اچھا بھی بات سوال آیا کہ جناب پھر یہ بھی بتاتے چلیں کہ باطل کون کرتا ہے اس خیار کو. وہ کہتے ہیں وما یبطل خیار الشرط، خیار الشرط من تعجب او تصرف یبطل خیار الرؤیا، جو چیزیں بھی خیار شرط کو باطل کرتی ہیں، جس طرح کسی چیز کو عیب دار ہو جانا یا تصرف کر دینا، وہ خیار رؤیت کو بھی کیا کر دیتی ہیں، باطل کر دیتی ہیں. اچھا بھی مثال کے طور پر اب وہ عیب دار ہونا یا تصرف کر بیٹھنا وہ کیا چیز ہے، پھر وہ آگے اس کی تفصیل دیتے ہیں. ثم ان کان تصرفا، اگر تو پھر وہ تصرف جو ہے وہ کیا ہو، لا یمکن رفعہ، ایسا تصرف تھا، یہاں پر کیا ہوگا ان کان تصرفا، ہوا اس ضمیر جو ہے اس کے اندر اس میں فاعل ہوگی، اور تصرفا یہ خبر ہے، اور تصرفا موصوف ہے، اور اس کی صفت کیا ہے، لا یمکن رفعہ، یہ جملہ فعلیہ کیا ہوگا، اس کی صفت ہوگا. تو کہتے ہیں کہ ثم ان کان تصرفا، پھر اگر یہ جو تصرف ہے وہ جو تصرف ایسا تصرف ہے کہ جس تصرف کا اٹھانا ہی ممکن نہیں ہے. اب وہ کیسا، وہ ایک غلام خریدا اور خرید کر ابھی دیکھا ہی نہیں تھا اور کہا میں نے اس کو آزاد کیا، میں نے اس کو آزاد کیا، یا اس نے اس کو کیا بنا دیا، مدبر بنا دیا، تدبیر مدبر بنا دیا. او تصرفا، یا ایسا تصرف تھا یوجب حقا للغیر، جس کی وجہ سے اس مبی میں جو اس نے ان دیکھی خریدی تھی اس کے اندر غیر کا حق لاحق ہو گیا.
مثال کے طور پر اس نے کوئی چیز خریدی اور دیکھنے سے پہلے اس نے اس کو کسی کے ہاتھ بیچ دیا، کسی کے ہاتھ بیچ دیا، یا کسی کے ساتھ بیچ دیا شرط خیار شرط رکھ کر، یا اس کو کسی کے ہاتھ میں مطلق بے کے ساتھ، یا اس کو کسی کے پاس گروی رکھوا دیا، والاجارت، یا اس کو کیا کر دیا، اجارہ پہ دے دی، بھئی میں نے کوئی چیز خریدیا میں تو اجرت پہ دی، تو جب اجرت پہ دے گا، رہن رکھے گا یا بے مطلق کرے گا تو کسی تیسرے فریق کا حق اس مبیع کے اندر کیا ہو جائے گا، لاحق ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں ان دونوں تصرفوں سے، ایک وہ تصرف جس تصرف کا اٹھانا ختم ممکن نہیں، دوسرا وہ تصرف جس میں بے کسی اور کا حق لاحق ہو جائے، یہ دونوں تصرف خیار رویت کو باطل کر دیتے ہیں۔ یعنی اس کے بعد جب وہ مبیع مشتری اپنی چیز کو دیکھے گا تو وہ اب خیار رویت استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ اب اگر کرے گا تو کسی اور کا حق اس کو باطل کرنا لازم آئے گا، اور یہ کر نہیں سکتا۔ ابطال حق کے غیر اجازت نہیں ہے۔ والاجارت یبطلہ قبل الرؤیت و بعدہا، رویت سے پہلے بھی یہ تصرف، دونوں کے دونوں تصرف رویت سے پہلے بھی اس کے خیار رویت کو کیا کر دیں گے، باطل کر دیں گے، اور بعد میں بھی اس کو کیا کر دیں گے، باطل۔ لأنہ لما لازمہ، کیونکہ جب وہ بے لازم ہو جائے گی تو تعذر الفسخ، تو فسخ کیا ہو جائے گا، متعذر ہو جائے گا، فباطل الخیار، اور خیار ہو گیا اس کا باطل۔ وَإِنْ كَانَ تَصَرُّفًا لَا يُوجِبُ حَقًّا لِلْغَيْرِ، کہتے ہیں کہ اور اگر ایسا تصرف تھا جس سے کسی اور کا حق لازم نہیں ہوا تھا، کل بیع بشرط الخیار، جس طرح خیار شرط کے ساتھ اس نے کہا بیع کرنا، والمساومہ، یا اس نے کوئی بھاؤ تاؤ کیا تھا صرف ابھی کہ یار اتنے کی دوں گا، اتنے کے، ابھی بھاؤ تاؤ ہی ہوا ہے، والہبۃ من غیر تسلیم، یا ابھی اس نے کسی کو گفٹ کیا، ابھی اس کے حوالے نہیں کی تھی، تو کہتے ہیں لا یبطلہ قبل الرؤیا، دیکھنے سے پہلے اس کا اپنی یہ چیزیں، ایسا تصرف مشتری کے خیار رویت کو باطل نہیں کریں گی جب تک کہ وہ اس کو دیکھ نہیں لیتا۔ لأنہ لا یربو علی صریح الردا، یربو کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا، اضافہ ہونا، تو کہتے ہیں کیوں، اس لیے کہ یہ جو اس کا رضامندی کا اظہار کرنا تھا، یہ تصرف کرنا تھا بنیادی طور پر، یہ تصرف کرنا صریح رضامندی سے زیادہ کچھ نہیں، یہ لا یربو زیادہ کچھ نہیں کے معنوں میں ہے، کیونکہ اس کا یہ تصرف کرنا صریح رضامندی، جس طرح پچھلے مسئلے میں اس نے کہا تھا ردیتو، وہ کہتے ہیں وہ صریح رضامندی تھی نا، تو اس ردیتو کے قول سے زیادہ کچھ نہیں ہے یہ والی بات، اور اس کا خیال رویت باقی رہے گا، جب اس کو دیکھ لے گا یبطلہ بعد الرؤیا، تو رویت کے بعد اس کا خیال کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، لوجود دلالت الردا، کیونکہ اب وہ کیا ہو گیا، رضامندی کی دلیل ہوگی۔ یعنی اگر وہ دیکھ لیتا ہے، دیکھ لینے کے بعد وہ شرط خیار کے ساتھ بیع کرتا ہے، بھاؤ تاؤ کرتا ہے، گفٹ کرتا ہے، دیکھ لینے کے بعد، تو پھر اس کا خیار کیا ہو جائے گا، رویت باطل ہو جائے گا۔ قال ومن نظر الى وجه الصبرة او الى ظاهر الصوب متويا او الى وجه الجارية او الى وجه الدابة وكفلها فلا خيار له۔ امام صاحب اس ہدایہ کہتے ہیں کہ صاحب قدوری نے کیا کہا، کہتے ہیں جس شخص نے گندم کے ڈھیری کے اوپر سے ظاہر سے اس کو نظر، گندم کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، باہر باہر سے اس کو سامنے سے دیکھ لیا، او الی ظاہر الثوب مطویا، کپڑے کا تھان لپیٹا ہوا تھا، اس کو اوپر سے دیکھ لیا، تھان کو دیکھ لیا، او الی وجہ الجاریۃ، یا لونڈی خریدی تھی، لونڈی کا صرف چہرہ دیکھا اس نے، او الی وجہ الدابۃ وکفلھا، سواری کھڑی تھی، سواری کو آگے سے دیکھا، سواری کو پیچھے سے دیکھا، فلا خیار لہ، تو ان تمام صورتوں کے اندر خریدار کا خیار رؤیت باطل ہو جائے گا، اور اس کو کوئی خیار حاصل نہیں ہوگا، اور یہی سمجھا جائے گا کہ گویا اس نے چیز کو دیکھ لیا، اب اس کا کوئی خیار نہیں، یعنی خریدنے کے بعد اس کو واپس نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں والاصل فی ھذا، اب یہاں اصول بیان کر رہے ہیں، اصول کیا ہے اس بارے میں، وہ کہتے ہیں ان رؤیت جمیع المبیع غیر مشروط لتعذرہ، اب وہ کہتے ہیں مبیع جو ہوتی ہے بنیادی طور پر تین کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے۔ ایک وہ مبیع ہوتی ہے جو غیر معدودہ ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، ایک ہی چیز ہوتی ہے، غیر معدودہ کا مطلب متعدد نہیں ہوتی، جس طرح میں کہوں کہ یہ ٹیبل ہے، جس طرح گاڑی ہے، سواری ہے، وہ ایک ہی چیز ہے،
ایک تو ہوگی وہ مبی. دوسری مبی وہ ہوتی ہے کہ جو بہت ساری چیزوں کے اندر، مثال کے طور پر ایک ہی سودے کے اندر ہم نے مثال کرسی خریدی، میزیں خریدی، اور یہ لیپ ٹاپ خریدا اور پنکھا خریدا. اب بہت ساری چیزیں آ گئی، ہم نے ایک ہی دفعہ خرید لی، تو یہ متعدد اشیاء ہیں. اب وہ کہتے ہیں جب متعدد اشیاء ہوں گی اس صورت میں بھی دو قسمیں بن جائیں گی. ایک متعدد اشیاء وہ ہوں گی جو معدودات متقاربہ کہلائیں گی. کیا کہلائیں گی؟ معدودات متقاربہ. یہ بھئی ایک دوسرے کے ساتھ بڑی قریبی ملتی جلتی ہیں، ایک دوسرے کے بدلے میں یہ قابل قبول ہوتی ہیں. ایک ہوگا کہ معدودات غیر متقاربہ ہوں گی، یہ تیسری کیٹیگری ہو جائے گی. دوسری کیٹیگری ہوگی معدودات متقاربہ، جس طرح مثال کے طور پر وہ بھی چیزیں کہ جو مکیلی اور موزونی ہوتی ہیں، گندم وغیرہ، یہ ایسے یونٹس ہیں، گندم کے بدلے گندم جا سکتی ہے. تو وزنی چیزیں بھی اسی طرح، مکیلی چیزیں بھی اس کے اندر آ سکتی ہیں. اور دوسری ہوتی ہیں جو معدودات ہوتی ہیں، معدودات متقاربہ اور غیر متقاربہ، وہ والی چیزوں کی طرف. اس کے اندر تو یہ کہتے ہیں تین طرح کی کیٹیگریز ہو گئی. ایک انا، اب جو اصول ہے، پہلا اصول کیا ہے پہلی طرح کی چیزوں کے اندر جو مبی غیر متعدد ہو اور ایک ہی چیز ہو؟ ان رؤیت جمیع المبی غیر مشروطا لتعذرہ. وہ کہتے ہیں کہ بھئی تمام مبی کی ہر یونٹ کو دیکھنا ممکن نہیں ہوتا. اس کے ایک ہی چیز ہو، مثال کے طور پر گندم کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، اب اس کے ایک ایک دانے کو ٹٹولنا ممکن ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہوتا. بس ظاہری طور پر آپ نے چند نمونے کے طور پر مٹھی بھر کے دیکھ لیا، تو ایسے اس مٹھی بھر کو دیکھنا ساری گندم کو دیکھنے کے برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ ایسی صورت کے اندر جہاں پر مبی ایک ہی چیز ہو تو وہاں پر اس کے سارے یونٹس کو دیکھنا ممکن نہیں ہوتا، اور شرط بھی نہیں ہے اس کو دیکھنا. اسی وجہ سے لے تعذر ہی، کیونکہ یہ کیا ہے، ممکن نہیں ہے. فَيَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْعِلْمِ بِالْمَقْصُودِ. تو بس اتنا دیکھنا کافی ہوتا ہے کہ جو مقصود کے اوپر اس کے معلومات فراہم کر دے. بھی گندم دیکھنا مقصود تھا آپ کا کہ بھی یہ اچھی ہے کہ بری ہے، آپ نے ایک مشت اٹھا کے دیکھ لی، آپ کو پتہ چل گیا گندم ٹھیک ہے، آپ کا مقصود آپ کو پتہ چل گیا، اس چیز سے جو مقصود تھا وہ آپ کو پتہ چل گیا. تو کہتے ہیں کہ بھئی اب اس چیز سے کیا ہو جائے گا، اس کا خیار باطل ہو جائے گا، اس کو کوئی خیار حاصل نہیں رہے گا. ولو دخل فی البیع اشیاء، اب یہ دوسری چیزوں کے بارے آ رہا ہے. دوسری بھی اگر تو بیع کے اندر بہت ساری چیزیں ہوں، ایک ہی جنس کی ہوں اور بہت ساری چیزیں ہوں، فَإِنْ كَانَ لَا يَتَفَاوَتُ أَحَادُهَا، اگر تو اس کے جو یونٹس ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف نہ ہوں، جس طرح کہ مکیلی اور موزونی ایک ہی جنس کے ہوں، گندم کے 4 ڈھیر خریدے، گندم کے 4 ڈھیر خریدے، تو کہتے ہیں وہ علامتہ ان یورد بالنموذج، تو مثال کے طور پر نمونے کے طور پر کوئی ایک پیش کر دی جائے گی. یکتفی برؤیت واحد من، ان 10 بوریوں میں سے کوئی ایک بوری دیکھ لینا بھی کافی ہو جائے گا. الا اذا كان الباقی، الا اذا كان الباقی ارضع مما رأى. ہاں اگر 10 بوریوں کے بعد وہ ایک بوری دیکھی اور ایک بوری ٹھیک تھی، بعد میں دیکھا تو 9 کی 9 بوریاں را میٹیریل تھا، بالکل ردی تھی، پھر اس کو خیار حاصل ہوگا، ادروائز اس کو خیار حاصل نہیں ہوگا. وَإِنْ كَانَتْ يَتَفَاوَتُ أَحَادُهَا، اور کہتے ہیں کہ بھی تیسری قسم کی کہ اگر مبی بہت ساری ہوں اور آپس میں ایک جیسی نہ ہوں، کسیاب، جس طرح کپڑے والدواب، جانور، تو لا بد من رؤیت کل واحد منہما. 10 بکریاں خریدی تو ہر بکری کو دیکھنا ضروری ہے، جب ایک بکری کو نہیں، 10 کپڑے خریدے تو ہر کپڑے کو دیکھنا ضروری ہوگا. والجوز والبید، اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ والجوز اخروٹ، والبید انڈے، من حاض القبیل فیما ذکرہ الکرخی. امام کرخی کہتے ہیں کہ بھی جوز اور بید بھی معدودات متفاوتہ میں سے ہیں، جبکہ صاحب ہدایہ کیا کہتے ہیں، وکانا ينبغی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جبکہ چاہیے یہ کہ ان یکون مثل الحنطۃ والشعیر، یہ بھی مکیلی اور موزونی والے دوسری کیٹیگری میں جانی چاہیے تھی، لکونہا متقاربہ، کیونکہ یہ کیا ہے، معدودات متقاربہ ہیں، تو یہ دوسری کیٹیگری کے اندر جانی چاہیے تھی، نہ کہ امام کرخی کی طرح جنہوں نے اسے تیسری کیٹیگری میں داخل کیا. اذا ثابت ھذا، اب یہ اصول وہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ اصول ثابت ہو گیا، 3 اصول بتائے نا، 3 طرح کی کموڈیٹیز ہیں، گڈز ہیں، اشیاء ہیں، تو 3 اصول بیان ہو گئے. اب وہ کہتے ہیں کہ جب یہ اصل ثابت ہو گئی تو اب ہم کہتے ہیں کہ النظر الی وجہ صبرۃ کافن، گندم کے ڈھیری کے اوپر ایک نظر ڈال دی کافی ہے. لأنہ یعرف وصف البقیت، کیونکہ صرف اس کی ایک چیز کو بھی دیکھ لینا
باقی کے اوصاف کو کیا کرتا ہے؟ بیان کر دیتا ہے. لأنه مکیل، کیونکہ وہ کیا ہے؟ مکیلی ہے. یعرض بالنموذج، نمونوں کے طور پر کوئی چیز پیش کر دی جائے تو کافی ہو جائے گی. وقضا النظر الى ظاہری الثوب مما يعلم البقیہ، اسی طرح وہ کہتا ہے کہ ظاہری کپڑے کے اوپر سامنے تھان پر ایک نظر رکھ لینا کافی ہے، کیونکہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ باقی کپڑا کیسا ہوگا. الا اذا كان في تيه ما يكون مقصودا، مگر یہ کہ جب اس کے جو لپٹے ہوئے تھان کے اندر سب کچھ وہی نکلے جو مقصود تھا، پھر تو ٹھیک ہے. اگر مقصود اندر، اچھا وہ مقصود کیا؟ مثال کے طور پر اس کے ذہن میں تھا کہ اندر سلائی کڑھائی ہوگی، اگر تو سلائی کڑھائی موجود ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر اس کو اختیار حاصل ہوگا. کموضع العالم، یعنی نشانیاں، مثال کے طور پر سلائی کڑھائی کی وہ بات کر رہا ہے. والوجہ هو المقصود فی الآدمی، انسان کو دیکھنے کے اندر چہرہ ہی کافی ہوتا ہے. تو کہتے ہیں جب لونڈی کو دیکھا تو چہرہ کافی ہو گیا، اس کے لیے خیار ختم ہو گیا. وہو والکافل فی الدواب، اور دواب کے اندر کیا ہے؟ اس کا آگے پیچھے ہی دیکھنا ہوتا ہے. سواری کے اندر آپ نے دیکھ لیا کافی ہے. فیعتبر رؤیت المقصود، بس جو مقصود ہے اسی کا دیکھنا کافی ہو جائے گا، اسی کا اعتبار کیا جائے گا. ولا یعتبر رؤیت غیرہ، اور اس کے علاوہ کا دیکھنا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. انجن نہیں چیک کیا، کتنا پیٹرول کتنا چیز لیتی ہے یہ چیک نہیں کیا. وہ کہتا نہیں، آپ نے گاڑی دیکھ لی یہ کافی ہے آپ کو. وشرط بعضهم رؤیت القوائم، انہوں نے کہا نہیں جی اس کی ٹائر بھی چیک کرنے پڑیں گے، سواری لیے تو اس کی ٹانگوں کو بھی دیکھنا پڑے گا. والاول هو المروی عن ابی یوسف، وہ کہتے ہیں صرف آگے پیچھے دیکھنا کافی ہے، اور ابو یوسف سے یہی مروی ہے. تو میرا خیال ہے آج کے زمانے میں اگر دیکھیں گے تو یہ ہم دیکھیں گے کہ گاڑی لینے والے اس کا عرف کیا ہے. نارملی گاڑی لینے والے گاڑی کو ڈرائیو کرتا ہے. وہ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ بھی گاڑی کی ڈرائیو کرنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ بھی آیا ہم دیکھیں گے کہ گاڑی چلتی کیسے ہے. تو یہ جو عرف کے مطابق کی چیزیں ہیں ہم اس کو عرف پر رکھیں گے. اس طرح نہیں کہ جس گاڑی کو سامنے دیکھ لیں، ممکن ہے چلتے وقت یہ کھٹارا ہو، دھکے دیتی ہو گاڑیاں ہوں، تو یہ ضرور دیکھا جائے گا. ہم صرف صاحب ہدایہ کے اس فیصلے پر نہیں، کیونکہ یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں گاڑیاں نہیں تھیں. آج ہمارے زمانے میں گاڑیاں ہیں، تو یہاں پر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ چلا کے دیکھے گا کہ جناب میں دیکھوں گا کہ گاڑی کی جو کیا کہتے ہیں کہ بھئی کنزمپشن ہے وہ کتنی ہے، کتنا لیٹر لیتی ہے پر کلومیٹر کے حساب سے، اور یا پر لیٹر کتنا کلومیٹر یہ چلتی ہے. تو یہ اس کا دیکھنا یہ اس کا رائٹ ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں خیال رویات میں شامل ہونی چاہیے. وفی شاۃ اللحم، اور اسی طرح وہ گوشت کے لیے، بکری کے گوشت کے لیے بھی لا بد من الجس، اس کو ٹٹولنا. جب تک اب بکری کو ایسے ٹٹولیں گے نہیں بھی گوشت ہے یا نہیں پتہ نہیں چلتا. لأن المقصود وهو اللحم، کیونکہ اس کو دیکھنے مقصود کیا ہوتا ہے؟ گوشت ہوتا ہے. یعرف به، اور یہ ٹٹولنے سے پتہ چلتا ہے. وفی شاۃ الکنیہ، گھریلو بکری جو آپ پالتے ہیں، پالتو بکری. فی شاۃ الکنیہ لا بد من رؤیت الدرع، بھی بکری آپ اس لیے پالتے ہیں کہ اس کا دودھ دوہیں گے تو اس کے تھنوں کو دیکھنا ضروری ہے، لہٰذا اس کی کھیری کو ہاتھ لگا کے ٹٹولنا ضروری ہے. وفی ما یطعم لا بد من الذوق، اور اگر کوئی کھانے پینے کی چیز ہے تو چکھنا ضروری ہے. لأن ذلك هو المعرف بالمقصود، کیونکہ مقصود جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، وہ چکھنے سے ہی ظاہر ہوتا ہے. تو یہ آخری مسئلہ آج کی کلاس کے لیے وہ ہم اس کو دیکھتے چلتے ہیں. قال وَإِنْ رَأَى صَحْنَ الدَّارِ فَلَا خِيَارَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يُشَاهِدْ بُيُوتَهَا. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے گھر خریدا اور گھر کا صرف صحن دیکھا تھا تو اب اس نے یہی سمجھا جائے گا کہ گویا اس نے گھر دیکھ لیا اور اس کا کوئی خیال نہیں ہوگا، اگرچہ اس نے پورا کا پورا گھر نہیں دیکھا تھا. تو وَكَذَلِكَ إِذَا رَأَى خَارِجَ الدَّارِ، اسی طرح جب اس نے گھر خریدا تو باہر سے گھر کو دیکھا تھا تو وہ دیکھ کر اس نے خریدا تو بھی اس کا خیار رویت نہیں ہوگا. او رَأَى أَشْجَارَ الْبُسْتَانِ مِنْ خَارِجٍ، ایک باغ خریدا لیکن باہر سے اس نے درخت دیکھ لیے تو کہتے ہیں کہ اس کا خیار رویت حاصل نہیں ہوگا. وَعِنْدَ الظُّفَرِ، امام ظفر کیا کہتے ہیں؟ لا بد من دخول داخل البیوت، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی جب تک وہ گھر کے اندر داخل ہو کر گھر کے کمرے چیک نہیں کرے گا تب تک اس کا خیال رویت باطل نہیں ہوگا. والاصح، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی سب سے زیادہ اصح بات وہ کیا ہے؟ ان جواب الکتاب، انہوں نے کہا یہ بات تو تھی جو امام قدوری نے ذکر کی، جو امام قدوری کی بات کا جواب ہے وہ کیا ہے؟ صحیح ترین وہ یہی ہے الا وفاق عادتہم فی الابنیت، بھئی عمارتوں کے اندر عادت یہی ہے کہ لوگ پوری کی پوری عمارت کو ٹٹولتے ہیں، دیکھتے ہیں اندر سے.
فَإِنَّ دُورَهُمْ لَمْ تَكُنْ مُتَفَاوِتًا يَوْمَئِذٍ، وہ کہتے ہیں دیکھیں جب یہ امام قدوری کتاب لکھ رہے تھے اس زمانے کے اندر کوفہ بصرہ ان کے گھروں کی حالت یہ ہوتی تھی کہ ان کے گھروں کا صحن اور ان کے گھروں کے کمرے کے حالات جو تھے تو تقریباً ایک جیسے ہوتے تھے، تب تو یہ بات کہی جا سکتی تھی۔ صاحب ہدایہ یہ کہہ رہے ہیں، میں حیران ہوں، خود دیکھیں ان کے زمانے میں کیا ہو، وہ کہتے ہیں فَأَمَّا الْيَوْمِ، صاحب ہدایہ کہتے ہیں جبکہ آج کل فَلَا بُدَّ مِنَ الدُّخُولِ فِي دَاخِلِ الدَّارِ لِلتَّفَاوُتِ، اب تو گھر گھر کے اندر جو ہے وہ تفاوت آ گیا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں بناتا ہے گھر کے کمرے، اس وجہ سے اس کے اندر داخل ہونا ضروری ہے۔ وَالنَّظْرُ إِلَى ظَاهِرِ لَا يُوقِعُ الْعِلْمَ بِالدَّاخِلِ، تو کہتے ہیں کہ بھئی وہ جو باہر سے دیکھ لینا ہے وہ اندر کے عمارت کے اندرونی حصے کی خبر نہیں دیتا، لہٰذا اس کا خیال رویت باطل نہیں ہوگا۔ اور اسی کے اوپر آج ہم فیصلہ کریں گے، عمل کریں گے کہ اگر کسی نے گھر کو دیکھنا ہے تو اندر جا کر وہ پورا دیکھے گا۔ لوگوں کی اٹیچ باتھ روم کے اندر، لوگوں کے مختلف چیزوں کے اندر ترجیحات ہوتی ہیں گھروں کو دیکھنے کے لیے، تو لہٰذا خیال رویت باطل نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا سبق۔